ایئرپورٹ سے باہر بیٹھا رہا، میں نے کہا واپس نہیں جانا، آپ گھر میں ادھر ہی بیٹھتے ہیں۔ پھر 11 بجے گئے، پھر وہ مجھے دیکھیں ایسے ایسے، بھئی یہ پھر آ گیا، پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر جب جہاز لاہور اترا تو اعلان ہوا کہ ویل چیئر والا بندہ بیٹھا رہے، اس کی ویل چیئر آخر میں آئے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آخر میں چلے جائیں گے، کون سے مسئلہ، کیوں جی؟ باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں ہائے ہائے گل، کہاں میں ان کے ذکر میں پہلے نکلے یا بعد نکلے۔ میں بیٹھا رہا 15 منٹ گزر گئے، جہاز خالی ہو گیا۔ ایک پی آئی اے کا ملازم میرے قریب سے گزرا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے بھائی، آپ ویل چیئر نہیں لا رہے؟ وہ میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہتا ہے وہ پولیس نہیں آنے دے رہی۔ سول کپڑوں میں اندر بھی آ گیا، بھائی جہاز میں بھی آ گیا سول کپڑوں میں۔ میں سمجھ گیا، میں اپنے مست ہو کر بیٹھا رہا۔ میں کہا بچے وہ گل وچ ہو رہے، یہ گرفتاری کو بچنا ہوتا تو میں کراچیوں کیوں آندا۔ اندر آ گئے، یہ ہمارے ساتھ بچے تھے، میں نے کہتے جی وہ آ نہیں رہی بھائی، میں نے کہا آ جائے گی ویل چیئر، تو آپ کتنی دیر بٹھائیں گے؟ ویل چیئر آ گئی تو ادھر بھی جناب وہ ٹینشن آ گئے، سارے جناب گھیرا ڈال لیا، بلکہ ان کو ویل چیئر بھی ان سے لے لی، انہوں نے خود پکڑ لی، پولیس والے چلانے لگ پڑے۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے کہا مجھے ایسی، میں نے کہا جیسے میں دیکھ ہی نہیں رہا بھائی، میری کون ویل چیئر چلا رہا ہے، میرے دائیں بائیں کون چل رہے ہیں۔ وہ پریشان تھے، بھئی یہ خوف زدہ بھی نہیں ہوا، ایسے بھی نہیں ہوا، ایسے بھی نہیں ہوا۔ میں کہا پترو گل وچ ہو، گل بھی سن۔ یہ ہمارے 3 لڑکے تھے، یہ ڈرائیور صاحب تھے اور یہ 2 لڑکے یہ تھے۔ ہوائی جہاز میں اتنا لمبا چوڑا ہم نے خرچہ، 3 ٹکٹ تو بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو یہ 2 لڑکے چوچے سے دونوں یہ تھے، اور جناب باہر نکلے تو ڈرائیور کھڑا تھا، اس نے میری ویل چیئر کو آگے سے پکڑتے ہوئے لبیک کا جب نعرہ لگایا نا، ان دونوں نے دیا جواب، تو اس کا اکیلی آواز اتنی تھی کہ پورا ایئرپورٹ ہل گیا۔ 3 بندوں کے لبیک سے پورا ایئرپورٹ دفتروں سے باہر آ گیا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ دیکھیں تو ویل چیئر ایک بار بندہ جا رہا ہے، اس کے ارد گرد پولیس ہے، وہ کبھی مجھے دیکھیں کبھی ان کو دیکھیں، یہ میں وہ ویکھن بھائی یہ دہشت گرد کس طرح بندہ ہے، پگڑی بدھی معذور آدمی، انہوں کی پریشانی ہے نا، سورے جناب سورے وہاں پہنچے ہوئے جناب۔ میں کہا بے شرمو، قیامت والے دن تمہارا یہی جرم کافی ہوگا کہ ایک حضور کی عزت کے لیے آ رہا تھا اور دوسرے گستاخوں کی حمایت میں اسے پکڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ یہ نامہ اعمال میں تلے گی نا، یہ ویل چیئر بھی تلے گی، کیوں جناب؟ ہاں جی، تو پھر اس دن پتہ چلے گا، وہ تم بدوکوں سمیت تلو گے، بوٹوں سمیت، تو پھر اس دن پتہ چلے گا تم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کمائے۔ وہاں تو چھپکلی دور سے بیٹھ کر جناب ابراہیم کے لیے، وہ تو میلوں بیٹھ کر جناب ابراہیم کو آگ کو اس نے پھونک ماری تو اللہ نے اس کی نسلوں کو سزا دے دی۔ وہ تو ابراہیم کے لیے آگ تھی، ان کی گستاخی کے لیے جلائی جا رہی تھی، تو بتاؤ ایک گستاخ کی بتیاں جلنے لگیں اور تم اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ یہ مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھا جائے۔ شاہ جی اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو۔ یہ جو آئے بیٹھے ہو نا تو میں سے بس سن کر نعرے لگا کر چلے جاؤ، اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو، یہ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ ہاں جی، کتنا نازک مسئلہ ہے، اس مسئلے کی حساسیت کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سیاسی بنایا جا رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر اس کو سیاسی بنایا جا رہا ہے۔